للعالمين. قال تبارك وتعالى في شأن حبيبه، قال تبارك وتعالى عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا قاسم والله يؤتي. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبري وجبت له شفاعته. درشف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. درود شریف تاکہ سب بھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ بھی اس خیر و برکت میں شامل ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چند باتیں مختصر ٹائم ہیں، آپ سماعت فرما لیں. نمبر ایک بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات جو تخلیق کی ہے، وجہ تخلیق ہے، وہ حضور کی ذات ہے. اور جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا، ایک بات حضور کی پھر اس کے بعد اپنے اللہ نے بلند کیا. اب اللہ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے. آپ ساری زندگی کلمہ لا الہ پڑھیں لیکن مصطفیٰ کا نام لے لیں، آپ کا کلمہ مکمل نہیں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا نام، اذان پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا نام، آپ اذان پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا نام، آپ اقامت پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا ساتھ نام، آپ نماز پڑھتے ہیں ساتھ مصطفیٰ کا نام. ہر جگہ اللہ نے مصطفیٰ کا نام اپنے ساتھ جوڑا. تو کیا فرمایا پیارے، جہاں پر تیرا ذکر ہوگا وہاں پر میرا ذکر ہوگا. تو فرمایا اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر بلند کرنا. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاں میں محفلوں پر، سال ثواب محفل پر بالعموم سال ثواب کی محفل پر والد والدہ کی شان پڑھی جاتی ہے، لیکن باپ کی شان بالعموم منقبت نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ انتہائی ظلم عظیم ہے. اور ہمارے ہاں میں باقاعدہ رکشوں پر بھی یا دیگر ڈرائیور وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا کوئی نہیں ہے؟ یہ آپ باپ کے بارے میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو سطر ہے، اس سطر کو پہلی بات ہے چینج کریں. آپ یہاں پر لکھیں کہ ہمارے والدین کی دعا ہے. تو کیا مطلب ہے باپ آپ کے لیے بدعا کرتا رہا ہے؟ یہ آپ اپنے باپ کی بالکل سامنے بیٹھ کے اپنی اس کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ میری ماں کی دعا. اس کا مطلب باپ آپ کے لیے دعا نہیں کرتا رہا. اب حضور کی بارگاہ میں بخاری کی حدیث ہے، متن پڑھوں ٹائم تھوڑا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابی رسول، اور فرمایا میرے آقا یہ میرا باپ ہے اور یہ مجھ سے جب بھی آتا ہے مجھ سے پیسے مانگتا ہے اور مجھ سے جب بھی پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. تو اب اس کے بارے میں آپ حکم ارشاد فرمائیں. اس کے باپ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بیٹا میرے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے کہ ابا اب جب بھی آتے ہیں مجھ سے پیسے ہی مانگتے ہیں. تو اب اس حضور کی بارگاہ میں یہ جب معاملہ گیا تو حضور نے فرمایا تیرا مال، تیری مال ہر شے تیرے باپ کی ہے. تیری رقم، تیری ہر رقم جو ہے وہ تیرے باپ کی ہے. اور فرمایا اگر وہ تجھ سے بغیر پوچھے نکال بھی لے تو اسے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے. تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے، کیونکہ وہ غیر نہیں ہے، اس نے تمہیں پالا ہے. تو اگر وہ استعمال بھی کر لے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ اپنا پسینہ پال کر تمہیں اس نے پالا ہے، تو آج اگر اسے ضرورت پڑ جائے تو آج تم اس کے بارے میں شکایت کر رہے ہو. حضور نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. تو حضور نے فرمایا وہ مالو و مالی، فرمایا تیرا مال اور تیری جان سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تیرا مال اور سب کچھ حضور کا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ ایک بات لکھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں
کہ ایک شخص تھا مولا روم شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک بچپن میں 3-4 سال کا عمر تھا تو جا رہا تھا تو باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑا ہے اور جا رہے ہیں. تو اب چھوٹا بچہ ہے، ظاہری بات ہے، کھیلتے کھیلتے ہاتھ چھوڑ دیا. تو وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں گم گیا اور باپ سے جدا ہو گیا. اب چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا تو فرمایا کہ پھر میں باپ کو تلاش کرتا رہا، ادھر باپ نے مجھے تلاش کیا، دونوں نے جب تلاش کیا تو مل گیا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہی کہا کہ کس نے کہا تھا اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑ؟ فرمایا میرا اگر ہاتھ پکڑ رہے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اور مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور کہہ لیں کہ ظالم شوہر تھا. اس نے اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا باپ رات کو کھانستا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہیں دوسری جگہ منتقل کر دو، ہم رات کو سو نہیں سکتے. اب وہ اس نے بیوی کے کہنے پر اس نے کہا کہ ابا وہ آپ اس طرح کریں. یہ مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں مسجد شریف کے اندر، فرماتے کہ اس طرح کریں جہاں پر وہ جو جانوروں کا باڑا ہے نا وہاں پر باپ کو اس کو وہاں پر منتقل کر دیا، رات کو وہاں سوئے تاکہ ہم کو کھانسنے کی آواز نہیں ہے کہ ہم سکون سے سو سکیں. اب جب اس نے کہا کہ باپ تو اپنی اولاد کی خوشی میں رضامند ہوتا ہے تو آپ میری خوشی میں راضی ہو جائیں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو مجھے منظور ہے. اب کمبل جب دیا، باپ کے ہاتھ میں کمبل دیا تو وہ جو بیٹا تھا نا، جو اس کے بیٹے کا بیٹا، اب اس نے کیا کیا، اس نے دادے کا کمبل پھاڑ دیا. اب جب کمبل پھاڑا نا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تو نے کیوں دادے کا کمبل پھاڑا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی میں نے کمبل اس لیے پھاڑا ہے، آج یہ کھانس رہا ہے، آپ اسے یہاں پر جانوروں کے بارے میں لٹا رہے نا، آدھا کمبل آپ کے لیے سنبھالا ہے، جب آپ کھانسیں گے تو آپ کے لیے کام آئے گا. آدھا کمبل میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ یہ جب آپ کھانسیں گے نا یہ آپ کے کام آئے گا. مطلب کیا مخافات عمل ہے، تو جو آپ جیسا کریں گے ویسے آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یہ مخافات عمل ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، تو اگر آپ پیچھے بائک اس کی دیکھیں نا تو حقیقت میں آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا. تو کیا مخافات عمل ہے، اگر اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی بارش فرمائے گا. اور پھر حدیث کے اندر ہمارے ہاں میں یہ تو سنتے ہیں کہ والد والدہ کے قدموں کے جنہیں جنت ہے، الجنت تحت اقدام امہاتی، یہ حدیث ہے. لیکن یہ حدیث پوری نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ بھی فرمایا ابواب، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ بے معنی ہے، حدیث پوری بیان نہیں کی جاتی. اور کہا جنت کا دروازہ باپ ہے. اب جنت کے دروازے کو باپ کا دروازہ جو ہے، دروازے کے بغیر آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے؟ دروازہ نہیں ہے، دروازہ کھلے گا، دروازے سے آپ داخل ہوں گے. تو حضور نے فرمایا دروازہ باپ ہے. تو یہ والی حدیث ہم بیان نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. تو باپ دروازہ ہے. جنت اگر ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے. تو آپ فرمایا الغرض یہ کہ حضور نے فرمایا دو چیزیں، فرمایا کہ آپ اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ، اب فرمایا کہ جو والدین کا زیارت کرتا ہے اسے حج مقبول کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. اور آخری بات وہ یہ، اس پر میں اجازت، وہ حضور نے ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے ان کا کام، تو اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر ختم ہو جاتا ہے. نامہ اعمال کا رجسٹر یعنی نیکیاں جتنی کی اتنی رہیں گی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو گناہ کی ہیں اس میں وہی درج ہوں گے. اب نامہ اعمال بند ہوگی کیونکہ جس نے کرنا ہے وہ بندہ ہی نہیں رہا. اب نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا. لیکن فرمایا ثلاثہ تھا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک نمبر 1 ولدہ صالح، فرمایا نیک صالح اولاد چھوڑ کے گیا. نیک صالح اولاد جب چھوڑ کے گیا تو فرمایا کہ وہ نماز پڑھے گی، ذکر اللہ کرے گی، نماز پڑھے گی، نعت پڑھے گی، جو بھی دین کام کرے گی، قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو قبر پہ حیا آتی ہے کہ جس کا جو اس کا بندہ میرا نام لے اور میں اسے عذاب دوں. وہ واقعہ بڑا لمبا مختصر خلاصہ. تو اب فرمایا کہ کیا
کہ جب نیک صالح اس کے بعد اس کو صالح ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور دوسرا کیا فرمایا کہ آپ اگر علم ینفع، اگر آپ نے کسی کو علم پڑھایا تو اب وہ علم پڑھانے والا مر گیا ہے لیکن اس کو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچتا رہے گا. پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں کو آگے پڑھانا ہے، یہ چراغ در چراغ چلتا رہے گا. تو فرمایا یہ بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اور نمبر 3 فرمایا یا اس نے اللہ کی رضا کے لیے من بنا للہ مساجدہ بنا اللہ لہ بیت فی الجنہ، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دی، مسجد کی ایک اینٹ بھی لگا دی. فرمایا اس کو جتنے لوگ وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے قیامت تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا. تو ان 3 چیزوں پر عمل کریں. آپ کے والدین کو، آپ مسجد یا جو بھی معاملہ ہے تو والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا یہ 3 چیزوں سے. ثلاثہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم.